بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی سے کے ساتھ۔ پاکستان میں انتخابات کے بعد اب حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں نے سر جوڑ لیے ہیں اور اب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف، MQM، استحکام پاکستان پارٹی، باب پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے قومی اسمبلی کے اندر۔ اس حوالے سے جو معاملات طے ہو رہے ہیں یا معاملات جو زیر غور ہیں ان کے متعلقات کے اس پروگرام میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ پیپلز پارٹی کے 2 دن کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے دوران بہت اہم فیصلے کیے گئے، اور ان اہم فیصلوں میں سب سے پہلے جو اجلاس ہوا اس میں تو یہ تک کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت میں نہ بیٹھا جائے، مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے، بلکہ مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کی اجازت کا کہا جائے، وہ بنائے اپنی حکومت۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں جو ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک تجویز زیر غور تھی کہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کر کے حکومت سازی میں معاونت حاصل کی جائے، تاکہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دے۔ جو پیپلز پارٹی نے الیکشن مہم کے دوران ایک بہت بیانیہ بنایا تھا مسلم لیگ نون کے خلاف، اس بیانیے کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے قبل ہی بانی تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت دبنگ بیان سامنے آیا، اور ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM کے ساتھ کسی طرح کا تعاون نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ حکومت سازی کی بات نہیں کی جائے گی۔ اس بات کے بعد پھر جب دوبارہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا تو پھر اس میں یہ بات سامنے آئی کہ مسلم لیگ نون کو حکومت سازی کے لیے ووٹ تو دیا جائے، لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ کابینہ میں شرکت نہ کی جائے، کابینہ کا حصہ نہ بنا جائے، جو دیگر اہم عہدے ہیں ان پر مقابلے کیے جائیں گے، پیپلز پارٹی اپنے امیدوار نامزد کرے گی۔ بہرحال یک لخت جب مسلم لیگ کاف کے سربراہ سابق وزیر اعظم پاکستان چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر جب ایک بڑا اجلاس منعقد ہوا، اس اجلاس میں بڑے سارے امور اور طویل اجلاس کے بعد اہم فیصلے منظر عام پر آئے، اور پھر پریس کانفرنس میں آصف علی زرداری نے بھی کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت سازی میں شامل ہوں گے۔ علیم خان نے بھی کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے۔ چودھری شجاعت حسین نے بھی کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، باب پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ بہرحال اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ابھی تک ناراض ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میاں محمد نواز شریف کی اجازت سے میاں محمد شہباز شریف کی 2-3 بار ٹیلی فونز پر بات بھی ہو چکی ہے، معاونت پر بھی بات ہو چکی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی ٹھوس جواب سامنے نہیں آیا کہ وہ حکومت کے ساتھ یا حکومت سازی میں کہاں تک اس جو سیاسی قائدین ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ ان کی مجلس عاملہ کا اجلاس جاری ہے، ان کی شورا جو فیصلے کرے گی اس شورا کے فیصلے کی روشنی میں ہی مولانا فضل الرحمان کوئی فیصلہ کریں گے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان کی طرف سے ایک بہت بڑا گلہ آیا ہے۔ ان کا گلہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس انتخابات میں، ان انتخابات کے دوران JUI کو کے مینڈیٹ کو ایک سائٹ پر رکھا گیا ہے۔ جو مینڈیٹ JUI کا بنتا تھا وہ مینڈیٹ JUI کو نہیں دیا گیا، کیونکہ 2018 کے الیکشن میں JUI کی قومی اسمبلی کی 15 نشستیں تھیں، جبکہ اس وقت
JUI کی قومی اسمبلی میں صرف 4 نشستیں ہیں. اس پر مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ اضطراب کا شکار ہے. بہرحال مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں، میاں محمد شہباز شریف کے جو ذرائع ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو حکومت سازی میں معاونت پر راضی کر لیں گے. بہرحال تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کی طرف سے تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی MQM اور مسلم لیگ نون کے ساتھ قطن تعاون نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنی حکومت بنائیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 95 کے قریب یہ آزاد ارکان اسمبلی کیسے حکومت سازی کر سکیں گے، جبکہ رات کی اس پریس کانفرنس کے بعد ایک واضح صورتحال کلیئر ہو گئی ہے کہ اب جو مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت بنے گی، اس میں پیپلز پارٹی MQM اور دیگر جماعتیں ان کے ساتھ تعاون کریں گی. کاف لیگ بھی ان کے ساتھ ہے، استحکام پاکستان پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے. بہرحال جو تحریک انصاف ہے کہ آزاد امیدواران ہیں، ان کو وحدت مسلمین کی 2 قومی اسمبلی کی نشستوں کی بھرپور معاونت حاصل ہے. اس کے علاوہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ان کے ساتھ رابطے موجود ہیں. بہرحال اب جو سینیریو کلیئر ہوا ہے، اس کے مطابق تو تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کی حکومت بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بہرحال تحریک انصاف کے جو آزاد ارکان ہیں اور ان کے جو قائدین ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی بہت ساری سیٹیں تھیں جن پر شب خون مارا گیا، لیکن جو حقائق اور گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو اب نتائج سامنے آ چکے ہیں، وہ کلیئر ہو چکے ہیں. اب جو ان کی پوزیشن ہے وہ بھی واضح ہو گئی ہے، اور جو دوسری جماعتیں اب اکٹھی ہوئی ہیں ان کی پوزیشن بھی بالکل کلیئر ہو چکی ہے. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم بہت ایک عرصہ سے بڑے پروگرام کر چکے تھے اور ہم کہتے تھے کہ موجودہ جو بھی الیکشن ہوگا، جب بھی الیکشن ہوگا، اس کے بعد تحریک انصاف کے مقابلے میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں گی. اور PDM کا جو فارمولہ تھا، جو اتحادی حکومت کا فارمولہ تھا، اسی اتحادی حکومت کے فارمولے کے تحت نئی حکومت بھی تشکیل آئے گی. اور الحمدللہ ہماری یہ بات ہم نے جو متعدد پروگرامات میں یہ کہا تھا کہ ایسی حکومت کا وجود بنے گا جو PDM جیسا ہوگا، اور وہی ثابت ہوا. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو اپنی پریڈکشن کی تھی، ہم نے جو اپنا تجزیہ پیش کیا تھا متعدد بار، اسی تجزیے کے مطابق ہی یہ اب بھی فیصلے ہو رہے ہیں. اور اب جو کلیئر بات ہوئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے واضح کر دیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کے لیے میاں محمد شہباز شریف اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز شریف کو نامزد کر دیا ہے. اب جو حکومت سازی کے دیگر مراحل ہیں، ان میں آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوتے جاتے گا. لیکن ہم نے اپنے ایک پروگرامات میں یہ بھی کہا تھا کہ جب ایسی حکومت بنے گی تو پھر آصف علی زرداری صدر پاکستان ہوں گے. اور بات اسی طرف جا رہی ہے کہ آصف علی زرداری ہی اس ملک کے صدر بنے گے، دوبارہ دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوں گے. اب جو بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کو اکثریت ہے اور امکان ہے کہ پیپلز پارٹی ہی حکومت بنائے گی، JUI اور مسلم لیگ نون ان کے ساتھ معاونت کریں گی. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اکیلے حکومت بنائے گی، جبکہ KPK کے اندر چونکہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواران بھاری اکثریت سے جیتے ہیں اور وہاں امکان ہے کہ ان کی حکومت بنے گی. اور گنڈا پور کو انہوں نے علی امین گنڈا پور ہیں جو انہوں نے وزیر اعلیٰ KPK نامزد کر دیا ہے. اب صورتحال کلیئر ہوتی جا رہی ہے. بہرحال ابھی تک بھی کنفیوژن موجود ہے، چونکہ اس الیکشن میں کسی بھی ایسی سیاسی پارٹی کو وہ اکثریت حاصل نہیں ہوئی جس سے وہ اکیلے حکومت بنا سکتے. کیونکہ میاں محمد نواز شریف کی بھی یہ ذاتی خواہش تھی کہ اگر 2/3 اکثریت نہیں تو سادہ اکثریت بھی انہیں ملتی تو وہ حکومت بناتے، اور اگر سادہ اکثریت مل جاتی تو پھر میاں محمد نواز شریف کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے چانس ہو جاتے. بہرحال اب پھر ایک دفعہ یہ جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اب حکومت سازی کے مراحل شروع ہونے والے ہیں. اب آنے والے وقت میں یہ بات کلیئر ہوگی کہ یہ تمام جماعتیں حکومت سازی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ کہاں تک مخلص تھیں
یا مسلم لیگ نون ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ کہاں تک مخلص ہے؟ بہرحال یہ صورتحال بہت جلد کلیئر ہو جائے گی۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔